بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں پاکستان کی قومی سیاست سے متعلق۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ بڑی خاموشی سے ہو رہی ہیں اور کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بمقابلہ اپوزیشن اور معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں مختلف سورسز سے اور مختلف سیاسی جماعتوں سے، اس سے سچویشن کوئی کیا کہنا چاہیے، یہ سٹیبل اسی طرح نہیں رہے گی، سٹیٹس کو نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا، اور کوشش ضرور کرے گی اپوزیشن، اور وہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ ایک سوال ہے۔ اور اسی دوران ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اس آرڈیننس کا تعلق بھی اس ساری صورتحال سے بنتا ہے، اور میں باقی خبریں آپ کو بعد میں دیتا ہوں، لیکن پہلے اس آرڈیننس کے بارے میں ذرا سن لیجئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ جاری کیا ہے اور یہ فوری طور پہ نافذ العمل ہے۔ یہ آرڈیننس ہے الیکشن ایکٹ میں ترامیم، الیکشن کے ضابطہ اخلاق میں ترامیم کی گئی ہیں، اور ان کی روشنی میں اب جو بھی انتخابات ہوں گے، فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، ان بلدیاتی انتخابات میں اور کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے، اس میں بھی جو وزراء ہیں اور اراکین پارلیمنٹ، وزراء، مشیران، یہ سب کے سب اب کمپین چلا سکیں گے، الیکشن مہم چلا سکیں گے، حلقوں میں جا سکیں گے، تقاریر کر سکیں گے، ووٹ مانگ سکیں گے، یہ سب کچھ کریں گے۔ اور اس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے کہ جو وہ نوٹس جاری کرتی تھی اور مختلف وزراء کو، ارکان پارلیمان کو حلقوں میں جانے سے منع کرتی تھی، اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کارروائی ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ کسی کو ڈی سیٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ بہت سارے موجودہ دور میں بھی وفاقی وزراء کو کافی سارے نوٹس موصول ہوئے اور پھر ان کو معافیاں بھی مانگنی پڑیں، تو اسی طریقے سے اب اس قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ حکمراں پارٹی کو پہنچتا ہے، کیونکہ حکمراں پارٹی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے اگر اس کے دور میں کوئی الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو، بلدیاتی ہو، کشمیر کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، تو اس میں وہ نہیں جا سکتے تھے، اب وہ جایا کریں گے، اور بلدیاتی انتخابات کے اگلے تمام مراحل میں وزراء جو ہیں وہ کمپین چلا سکیں گے۔ اب اس میں صرف فائدہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کو ہی نہیں ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا، کیونکہ سندھ میں ظاہر ہے ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کی ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، پنجاب میں پی ٹی آئی، تو زیادہ فائدہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کے لیے ذرا یہ تکلیف دہ قوانین ہیں، ان کی جو کامیابی اس کو ذرا تھوڑا سا شرنک کرے گا، اس لیے اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اس بارے میں۔ اب آتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے، سال 2022، اور زیادہ امکان ہے کہ سال 2022 میں انتخابات ہو جائیں گے، اور اقتدار ڈاواڈول ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بات پارٹی ورکر کنونشن تھا اس میں کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ اقتدار ڈاواڈول ہے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد، اس لیے یہ اعلان کیے جا رہے ہیں کہ نئی ڈیل ہو جائے، اور نئی ڈیل ہونے کی صورت میں وہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس میں اب یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا خیال یہی ہے، ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے ایک سروے بھی آیا ہے، اس سروے کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ سوال اس وقت چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں مختلف وائبز آ رہی ہیں، لیکن ایک اور بات زیر بحث ہے، اور یہ لاکھوں کا سوال ہے جی، ملینز کا کویشچن ہے یہ ابھی تک کسی کو راز نہیں مل رہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، لیکن ہم جو اس کو آن دا ریکارڈ جو بات ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ فوج کو، مسلح افواج کو، پاک فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو
سیاست سے دور رکھا جائے اور آپس کے معاملات پولیٹیکل پلیئر آپس میں ہی حل کریں۔ اس کو لیا گیا تھا کہ شاید یہ اپوزیشن کے خلاف ہے، لیکن جو میری رائے ہے وہ یہ کہ اکراس دا بورڈ یہ پریس کانفرنس تھی اور سب کو، تمام پولیٹیکل پلیئرز کو یہ میسیج تھا، حکومت اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، حکومت ریاستی امور اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوج پاکستان مسلح افواج تابع ہوتی ہے چیف ایگزیکٹو کے، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے، لیکن جہاں پہ بات ہوتی ہے پالیٹکس کی، سیاست کی، تو سیاست میں پھر میدان سب کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ الیکٹورل کالج اور ارکان پارلیمان انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی جانب اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بات کی ہے، کیونکہ ان کی مرغوب غذا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، مریم بی بی کی، نواز شریف صاحب کی، جنرل فیض صاحب، ان کو وہ کسی بھی صورت میں، پہلے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ہوتے تھے، آج کل وہ جنرل فیض صاحب کو کسی بھی صورت میں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے اب ایک نیا الزام کہنا چاہیے لگایا ہے کہ پشاور سے کالز کروانا بند کر دیں۔ اب یہ میرا جو ہے، جو میری انفارمیشن بھی ہے، میری جو رائے بھی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ کسی ایسی سیٹ پہ نہ ہوں جہاں سے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ واضح طور پہ یہ احکامات دے چکے ہیں کہ ہم نے سیاسی امور سے الگ رہنا ہے، اور کوئی بھی کور کمانڈر، کوئی بھی ملٹری آفیشل کسی قسم کی ملاقاتیں نہیں کرے گا، اور یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں آلریڈی کنوے تمام کو، اور مسلح افواج جو ہیں اور ان کے ذیلی ادارے سب کے سب اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اب یہ شوشہ کیوں چھوڑا؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو کوئی کامیابی نہ ہو رہی ہو، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کچھ ارکان پارلیمان یہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی فیصلہ نہ کرنا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز سے ذرا رابطے بھی بحال رہیں اور کوئی بڑا فیصلہ بھی ان کو نہ لینا پڑے اپنی ایفیلیشن تبدیل کرنے کے بارے میں، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک ہمیں تو کوئی اشارہ نہیں ہوا بلکہ ہمیں اس کے ایڈورس آیا ہے۔ تو یہ چیزیں ماننے والی ہوتی نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس میں۔ وزیر اعظم عمران خان تو جا رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں روس، 24 تاریخ کو انہوں نے جانا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آج روانہ ہو گئے ہیں اور کچھ 22 کو جائیں گے۔ اس طریقے سے ان کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ان کا جو وزٹ ہے اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ماسکو سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے دورے کا، وزیر اعظم عمران خان کے دورے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب صرف ایک صورت میں یہ دورہ منسوخ ہو سکتا ہے کہ اگر یوکرین والی جنگ جو ہے وہ سنجیدہ صورتحال اختیار کر لے اور روس کھلے عام یوکرین پہ حملہ کر دے، یا پھر مغربی ممالک اور امریکہ یہ کہہ کر روس پہ حملہ بول دیں کہ جناب یوکرین پہ حملہ ہو چکا ہے۔ یہ جو سچویشن ہے اس میں امکان موجود ہے کہ ان کا وزٹ ایٹ 11th hour منسوخ ہو جائے، یا یہاں بھی اگر یہاں پہ کوئی ایسی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو دیگ ہے، نئی دیگ، وہ اس کا ساز و سامان تیار کیا جا رہا ہے، ابھی تک پکنے پہ بھی نہیں رکھی ہوئی، اور جب پکائی شروع ہوگی تو پھر پکائی کے بعد تو پھر وہ پک جاتی ہوتی ہے دیگ جب اس پہ سارے مسالے ڈال دیے جائیں، تو لہٰذا ابھی یہ گیم ابھی چلے گی۔ اور اسی دوران سابق صدر آصف علی زرداری صاحب پھر متحرک ہو گئے ہیں، اور ایک راؤنڈ وہ پہلے لگا چکے ہیں۔ چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر گئے، ان سے ملاقات ہوئی ان کی، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز انہوں نے بلایا تھا، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اور کھانا وانا کھایا، اور وہیں سے یہ ابتدا ہو گئی تھی۔ اب ترین شہباز ملاقات، یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات، اس کی خبریں کنفرم ہو چکی ہیں، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جہانگیر ترین سے ملاقات یہ کنفرم ہو چکی ہے۔ اتحادی جماعتیں کیا کہنا چاہیے، دونوں طرف وکٹ کے چاروں طرف بلکہ کہنا چاہیے کھیل رہی ہیں، ہر کسی کو وہ پازیٹیو سائن دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو کہتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپوزیشن کو کہتی ہیں ہمیں کوئی چیز دکھائیں، کوئی چیز ہے، کوئی پلان ہے سامنے رکھیں ہمیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔ تو یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ
آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں سابق صدر زرداری۔ یہ ملاقات میرا خیال ہے کہ کافی اہم ہوگی، اور اس لیے اہم ہوگی جو آج ملاقات ہونی ہے زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ یہ ملاقات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ دو پلیئرز جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب، یہ زیادہ اہم بھی ہیں اور زیادہ انفارمیشن بھی رکھتے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نواز سے زیادہ سمجھدار بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ ملاقات جو ہے اس کو غیر معمولی اہمیت دینی چاہیے، اور اس ملاقات کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، آگے بڑھیں گے یا رک جائیں گے، یا پھر یہ دونوں انڈرسٹینڈنگ۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، اور اس اعتبار سے بھی جو کچھ آج ان کی آپس میں گفتگو ہوگی، یہ پھر آگے شہباز شریف اور مریم نواز کو کنوے کیا جائے گا، نواز شریف صاحب کو کنوے کیا جائے گا۔ اسی دوران ایک اور کام ہوا ہے، وہ ذرا سن لیجئے، اور وہ ہے ایک سروے ہوا ہے۔ سروے گیلپ نے کروایا ہے، گیلپ سروے ہے، گیلپ پاکستان ادارہ ہے، اس نے ایک پہلے بھی سروے کروایا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب ایک اور کروایا ہے، اور وہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات ہوتے ہیں تو کون سی جماعت جو ہے وہ برتری حاصل کرے گی۔ اس سروے میں 5000 افراد کو منتخب کیا گیا تھا، ان سے یہ رائے لی گئی 5000 افراد میں۔ اس میں پی ٹی آئی کو 22 کے مقابلے میں 23% کی معمولی مقبولیت حاصل ہے، یعنی ابھی بھی گیلپ سروے کے مطابق 1% ایج حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 23% کا خیال ہے پاکستان کے عوام کا کہ یہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن جیتیں گے۔ 22% کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز یہ جیتے گی۔ اس سروے میں پیپلز پارٹی کے حق میں 10% لوگوں نے رائے دی ہے، 10% کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، 3% کا خیال ہے کہ جمعیت علماء اسلام کامیاب ہوگی۔ اب آگے جو بریک اپ ہے وہ دیکھیں تو اس میں بالکل صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ہے کہ پنجاب میں 30% رائے عامہ جو ہے، لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کامیاب ہوگی پنجاب میں 30%، اور نون لیگ کامیاب ہوگی، اور پی ٹی آئی کے حق میں ہے 24% ووٹ، جبکہ پختونخوا میں 32% افراد نے پی ٹی آئی کے حق میں کہا ہے، اور 15% نے نون لیگ کے حامی نکلے ہیں۔ سروے کے مطابق جو سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی پہلے، اور پی ٹی آئی ووٹرز کی دوسری پسند ہے۔ یہ ہے صورتحال سندھ اور بلوچستان میں۔ اب چونکہ فیصلہ کرنا ہے آپ کے پنجاب نے، تو پنجاب میں جو رزلٹ ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ مجموعی رزلٹ جو ہے وہ تو آیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں 1% کے مارجن کے ساتھ، لیکن جو پنجاب میں رزلٹ آیا ہے وہ ہے 30% نون لیگ کی حامی ہے، 24%، یہاں پہ 6% کا ڈفرینس ہے۔ تو اس لیے یہ بھی چیز وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے الارمنگ ہے، اور جو انہوں نے جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے پنجاب میں خاص طور پہ، تو اور دیگر صوبوں میں، تو ان کو چاہیے کہ جی اپنا ذرا یہ سروے، پہلے گیلپ سروے کو تسلیم کیا گیا ہے، تو اب اس گیلپ سروے کو اگر مانا جائے گا تو یہ کوئی سائن اچھے نہیں جا رہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ لیکن بعض اوقات سروے جو ہیں وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھرپور تیاری کے ساتھ کسی بھی میچ جیتنے کے لیے اگر آپ اترتے ہیں کسی بھی گراؤنڈ میں، تو پھر سروے نہیں، فیلڈ میں جو آپ نے کام کرنا ہے ان دنوں میں، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی الیکشن کمپین کو چلانا ہے، اور آخری اوور آپ نے کیسے کھیلنا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ گیلپ کی یہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، دیکھیے جی کیا ہوتا ہے، اور اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اونٹ ذرا کافی ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔